فرمایا کہ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، وچ روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر رہبر نو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت گناہوں دے سمندر دی دل دے اندر پھنس چکی، کفر، شرک، دلالت، گمراہی، فسق و فجور، فحاشی، عریانی، بدماشی، رہزنی، سود خوری، ہر ایک گناہ کفر تک سر چڑھ کے پیا بول دے، اور رہبر وہ غفلت کا شکار۔ تا علامہ اقبال رہبر نے پوچھا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو کتھے ستا رہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے تین رہبر نے، کنے؟ تین، حاکم، پیر اور عالم۔ اگر تین رہبر ہومن امین جیویں رسول اللہ دے دین پہنچے لکھاں قربانیاں نال، جنگ بدر، حنین، غزوہ تبوک، فلاں غزوہ، فلاں جنگ، میدان کربلا، لکھاں قربانیاں نال جیویں رسول اللہ دے دین پہنچے رہبر دا حق کے، اگر ہوئے امین بڑے خیانت نہ کرے، اوہ سچا دین رسول اللہ دا امت تک پہنچائے، اس دا شان عظمت اللہ دے نبی بیان فرمائی کہ عالم دا ویکھنا گویا نبی دا ویکھنا ہے، عالم دا مصافہ گویا نبی نال مصافہ ہے۔ اگر ہومن امین خیانت نہ کرن تے شان بڑا، زاہد زہد کرے، عابد عبادت کرے، رہبر عالم سچا ستا بھی ہوئے تے او دے سونا اونا سارے زہداں تے عابداں نالو افضل ہے، سمنا افضل ہے، کیونکہ سچا عالم ہے، رہبر ہے۔ اگر اے بن جاوے خائن، حاکم، پیر اور عالم، اے خائن بن جاون، امانت خیانت کرن، دھوکہ کرن، غداری کرن اللہ تے دین ڈال، اینو محض تجارت بنا لیں، تجارت بھی حد تک دین رکھن۔ تو مڑ اللہ دے نبی فرمایا عالم جڑا حق چھپاندہ ہے دستا نہیں، فرمایا گنگا شیطان ہے، کتھو چکے ہیں، یا تے عالم دی زیارت نبی دی زیارت دے برابر، عالم دا مصافہ نبی نال مصافہ دے برابر، تے جے خیر بڑے خیانت کرے تو مڑ رسول اللہ فرمایا کہ او گنگا شیطان ہے، شیطان دے نال جا کے اللہ دے نبی بٹھایا، کیونکہ زمانے سب تو وٹا کافر شیطان ہے۔ اللہ دے نبی پھر اس خائن نو اتھے بائے شیطان نال ڈگری رسول اللہ دیتی، اگر یہ رہبر خائن ہوئے اور اللہ دا قرآن بھی انہوں دے خلاف بول دے، ڈٹ کے آکھنا سبحان اللہ، تا کر کے صدقے جاوہ قسم خدا بھی جے رہبر رسول اللہ دے دین نال غداری کرن، تاجر بن جاون، امت نو دین نہ دسنی، 5 وقت دا نمازی، 50 سال تو نماز پڑھن والا بیچارہ سادہ مسلمان، پہلی رکعت نیت بن کے پڑھی ہے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملاونی سی، بھول گیا میں رکوع ٹر گیا میں یاد آیا، رکوع دی حالت یاد آئے، میں پیچھے سورت چھوڑ آیا وہاں، بیچارے نو نہیں پتہ یار کی کرا، اگا جاواں واپس آواں، سجدہ صاحب کرنا نہیں کرنا،
کھ پتہ نہیں کھ پتہ نہیں مسائل دا پتہ نہیں قسم خدا دی روزانہ مینوں فون آؤندے مسئلے روزے تے پوچھن واسطے میں حیران ہو جانا پہ نہ وہ کٹیے کہ نہ کٹیے وال کٹائیے کہ نہ کٹائیے او بھائی کی تعلق روزے نال اج رسول اللہ دی امت نو جہالت دے اندر رکھیا ہوئے جہالت دے اندر رکھیا ہوئے دین دسیا ہی نہیں تا اللہ دا قرآن بھی اس رہبر دے خلاف ہے نبی سرور دی حدیث بھی دے خلاف ہے ہر زمانے دا ولی دے خلاف ہے تا میرے جنگ دا فقیر پیر باہو بھی بولے سنا چھڑا جنگ دا فقیر پیر باہو فرماندا اس رہبر دے متعلق جڑا خائن امانت دے اندر خیانت کرن والا ہے دین دا غدار ہے میرا پیر باہو فرماندا ہے اللہ روزہ بھی ہے بخار بھی ہے سر درد بھی ہے تو جڑا نا سبحان اللہ تے ڈھلا ہویا پیا تو بھائی رب برے اس وقت حاکم ملک نو جفا ماری پیا پیر دربار نو ملا مال نو امت تقریر دیا 3 قسم کتنی ہے 3 قسم نہ بیان کرانا والے نو پتہ ہے نہ کوئی سنانا والے نو پتہ ہے بیان والے نو نہیں پتہ میں کی سنانا ہے سنانا والے نو نہیں پتہ میں کی سنانا ہے کیونکہ 100 سال 100 سال تو یہ جناب ریت چل رہی ہے 3 قسم تقریر دی میرا توجہ رکھو میرا توجہ رکھو یہ موقع ہوتے ہیں اور آپ تو دین جاتے حالانکہ فرض دین جا کے سکھنا تو اپنے کو وقت کوئی چلو مسلمان ہے جدی محفل بنا لیں گے اس بہانے مسلمان آ جاتے ہیں کوئی 1-2 مسئلہ سن گئے وگرنہ ساڈے اسلاف پیدل 1000 میل سفر کر کے تے ایک حدیث جا کے لیندے ہیں پتہ لگدا فلاں بزرگ کو حدیث سچی نبی دی تے پیدل 1000 میل جا کے تو حدیث لے آونی سننی لکھنی سبحان اللہ تے اپنے کو وقت کوئی نہیں دین سکھن دا فرض کی نے واجب کی نے ساڑھے واسطے حلال کیے حرام کیے چلو آ گئے بچلو اللہ دے نام دی خیرات ہے نبی دا ذکر ہے چلو عالم بلا لیا کوئی 2-4 گلاں کسی نو بہ جاون ذہن دے اندر دل دماغ وچ تے اللہ تعالی رحمت سے کرے تے انہوں راہ ہدایت نصیب ہو جائے ہیں تے دے اندر کیا قباحت ہے تو خیر 3 قسم تقریر دیا ایک ہے تقریر موسمی رواجی رسمی سمجھ آ رہی ہے موسمی رواجی رسمی مثلا میلاد کا مہینہ مولوی صاحب میلاد پڑھ سی اور سجے کھبے نہیں جامنا نہیں اس سود دسنا
نہیں اس شراب کو روکنا، نہیں اس پردہ شرم حیا ہے، یہ چیزاں دس صرف اس میلاد ہی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ مہینہ جو میلاد ہے انواع دن موسمی تقریب رسمی رواجی، جیویں دا مہینہ اویں دا خطاب، معراج دا مہینہ مولی معراج پڑھ سے، محرم کربلا پڑھ سے، زکات ابراہیم علیہ السلام دا چیخا جلا کے تے دنبا دی بکر سے۔ بھائی باقی دی باقی انواع دن رسمی خطاب ایو چل رہی۔ نمبر 2 فرقو فرقی تقریر، وہابی بریلوی نو ٹھوکی کلو سی، بریلوی اون ٹھوکی کلو، اے ایک بائی نو ٹھوکن دے لگے نہیں ملک کافر سنبھال اے حالی ایک بائی دی ٹھوکائی دے کلے نے مگا کھلو جاؤں درو خدا دی اے اللہ ہدایت دے دی ایک بائی نو وہابی ہو سکتا، اوہ شیعہ ہو سکتا، اوہ بریلوی بائی کنجی بیٹھو وہ مرے کوئی اگنا ہی چال اے ہے دوسری قسم فرقو فرقی۔ تیسری دینی فکری اصلاحی جیڑی یہ پچھلیاں 2 تقریر ہے رسمی تے فرقی، اے دے نال امت دا فائدہ بھی کوئی نہیں تے دین دا فائدہ بھی کوئی نہیں، صرف مولوی دا فائدہ ہے۔ جدو رسمی تقریر کر سی تے فرقی کر سی، بریلوی اجبائے تے وہابی نو جب سی تے بریلوی سارا ویل دے ہوئی کہیں نہیں روکنی، فائدہ کو نہیں ہونا، صرف مولوی دا ہونا ہے، نہ دین دا تینا اللہ رسول دے قرآن مولوی دا ہونا ہے۔ تے جیڑی دینی تقریر ہے اس سے عوام دا بھی فائدہ اللہ دے دین دا بھی فائدہ، او دے جو تھوڑا جی ہمیں مولوی دا گھاٹا ہوندہ ہے پر برداشت چا کرے اللہ ککھے جو لکھ چا کردہ ہے۔ او دینی جیڑی تقریر ہے نا او دی ایک مثال دینا تے کو آیت قرآن دی نال ماہ رمضان دی ایک حدیث تے نال توبہ دا بیان ذرا ذوق نہ لاکھ سبحان اللہ۔ یہ ضروری ہے تو سامدے لیٹو، تو سامدے لیٹو، اینا تا 4 بجے دا سڈا دیتا چلو مہربانی آ گئے ہو موڑی مہربانی جاگ دے بیٹھو۔ ہن ایک بندہ بیٹھا ہے میری محفل وچ او پیندا ہے شراب، میں جدو شراب دے متعلق قرآن پڑھسا شراب نو حرام میں نہیں کیتا قرآن کیتا، سبحان اللہ۔ میں جدو شراب دی آیات پڑھسا جتے شراب نو اللہ حرام کیتا نال نبی دی حدیث پڑھسا جتے جہنم دا عذاب نبی دسا ہے، جیڑا شرابی وچ بیٹھے او تو اٹھی تے مینوں ویل دے وڑا اسی نال اگر اٹھی وڑ دے سی بشیر نذیر اور اگر پاؤ مولوی علی چاس نہیں کرے سبحان اللہ، کیونکہ دینی خطاب ہے۔ سود کھانا والا جیڑا بیٹھا ہے میں جدو کیونکہ مولوی تو نہیں نہ کوئی حلال حرام کرتا، اللہ کیتا ہے میں حدیث پڑھ سا نبی دی جہنم دا عذاب، سود کھاوڑ والا ایتھے مینوں ویل دے سی نال والا نو آوڑ دے تا مولوی انو یہ پتہ ہے بھئی کیڑی گال تے ویل امدیے تے کیڑی تے رک دیے، یہ پاگل کوئی نہیں، یہ روکڑ والا خطاب اے اٹھائی بٹو رکھ دیں گی تے سارے اٹھی دے لگے آوے تو بھائی تا رسول اللہ دی امت جس وقت نیکی کھاٹے تے گناہ وقت کھڑا ہے رب برد خیانت اللہ سانو ہدایت دے وے، سانو اللہ دی قسم حاکم صحیح ہو جاوے عوام صحیح ہو جاوے، پیر صحیح ہو جاوے مرید صحیح ہو جاوے، عالم صحیح ہو جاوے مقتدی صحیح ہو جاوے۔ ہون اللہ دا قرآن پڑھنا آپ چاہ سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین میرا پروردگار عظیم رب فرماؤں ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کیتے نے، خالی تواڈے تے نہیں پچھلی امتاں تے بھی فرض کیتے سن، وجہ سی روزے نو فرض کرن دی حکمت را لے سی اللہ چاہندا ہے تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ، روزے نال پرہیزگار بن جاؤ کہ تا اللہ سونے نے روزہ فرض فرمایا وے، پچھلے تے فرض سی، اے محض بھار رسول اللہ دی امت تے نہیں، پچھلی امتوں تے بھی فرض سی۔ میرے مدینے دے تاجدار نے شان بیان کی تھی ماہ رمضان بھی من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم
من ذنبی حضور فرمایا جڑا صدق کے دل نال ایمان دی حالت نال رمضان دا روزہ رکھے صرف اللہ دی رضا دی خاطر او پروردگار اس روزے دی برکت نال او دے گناہ سارے معاف فرما چھڑ دے روزہ دار دی دعا اللہ قبول فرما گئی اور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو اللہ سونا کے رحمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے ہر لمحہ برکت والا ہر گھڑی ہر آن اک جھمکن جنہ جڑا وقت ہے ارباں تے خرباں رحمتاں لے کے اتر رہا ہے وہ مسلمان غفلت کا شکار نہ ہوئی کہ رمضان اللہ دی تیدی قدر کر ادا ادب کر تعظیم کر اس ماہ رمضان دے اندر توبہ کر کہ رب سونا ایک دیا گھڑیاں تے ایک دے دن ایک دیا راتاں نہ کر داوے رسول اللہ دی امت کو صرف اس وجہ نہ ہو سکتا کوئی میرا بندہ گناہاں دے دل دے اندر پھسیا میرے تو رشتہ ناتا توڑ کے نسیا واپس رجوع کرے توبہ چکرے کدے ماہ رمضان کدے شب قدر کدے شب معراج کدے شب برات تاکہ توبہ کر جاون تے میری بارگاہ وچ رحمت تے فیض پاون تا کر کے میرا بھائی توبہ دا مہینہ ہی توبہ کرن والا بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے پوری کائنات دے وچوں پوری کائنات دے جن افراد نے او بندہ رب نو بڑا پسند ہے جیڑا گناہ دے بعد فٹ توبہ کرے اور توبہ ایسا عمل ہے جیڑا انسان دے گناہاں نو میٹ چھڑ داوے اتنی رحمتاں رب سونے فرمایا کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے رؤوف الرحیم ہے لکھ تیرے گناہ ہون اللہ دے نبی دی عزیز حضور فرمایا ہے اگر انسان دے گناہ 7 آسماناں دے برابر میں 7 آسماناں دے برابر اگر کوئی گناہگار مجرم ہے نہ امید نہ ہوئے ایک رستہ اللہ نے رکھیا ہوئے جنہوں توبہ کرے رب دھدکار نہ نہیں میں 70 سال کدے ودارے آوے تے ہون آ گیا نہیں 70 سال بعد بھی آوے رب فرماتا ہے آجا میں رحمان میں رحیم تے مڑ میرا بھائی ایک گھاٹے دا سودا نہیں 70 سال دے گناہ اگر توبہ نال اللہ معاف کرے تے انج کر دے وے یار جی میں ماں دی پیٹ جو بچہ جمدا ہے تے گناہاں تو معفوظ تے پاک ہوندا وے انج پروردگار پاک چکر محض توبہ دے نال اور گھاٹا تے آئی نہیں 70 سال دا تو بڑھ کے جناب رشتہ توڑ کے رب کو نسیا وے ہر جرم ہر ظلم ہر پاپ ہر حد پروردگار جڑے بڑائی سی ہر حد توڑی فرض چھٹے واجب چھٹے جنہ حرام تو اللہ منع کیتا سی تو کر دریا وے جڑے کرن دا حکم فرمایا نہ فرمانی کر دریا وے ہن اور لگا وے رب دی بارگاہ دے اندر ہن توبہ کرنا چاہے تے رب توبہ واسطے کوئی شرط بھاری تے وزن والی نہیں رکھی آسان رکھی ہے ہن ایک بندہ توبہ کرنا چاہندا ہے تے رب سونے اون دے واسطے ویکھ لے آسانی کتنی فرمائی بھائی سخت شرط نہیں لائی بھائی ایک لات تے ساری رات کھلوتا رہو تے توبہ کیتے رکھتے مڑ توبہ قبول کر سا نہ بھائی 100 کلومیٹر بھاج نہ وزن چاہ کھلو نہ بھاری شرط نہیں میرا بندہ آونا چاہتا ہے تے شرط کی ہے 2 شرط ہے توبہ دی یاد دے بیٹھو ایمان اللہ ایمان اللہ خوش نصیب بندے پوری کائنات جو خوش نصیب بندے جنہوں مرن تو پہلا توبہ نصیب اور وہ محروم شقیت بد بخت زمانے دا جنہوں مرن تک توبہ نصیب نہیں شرط کی ہے 2 شرط ہے تو جو مرن کرو پہلی شرط ندامت شرمندگی اپنے کیتے دے اتے شرمندہ ہو جائے نادم ہو جائے پریشان ہو جائے کہ میں رب دے کتنی حداں توڑی ہیں دوسری رب دا خوف دل لے چاہے بس یہ 2 شرطہ نال بندہ صرف لفظ کلمات اینے چا بولے کہ 70 سال دا مجرم تے بڑے بڑے پاپ تے لفظ صرف انہیں بولے کہ اے کریم
میں تیرے در تو نسیا بڑا مجرم ہاں تیری بارگاہ آنا چاہنا میں جتنے گناہ نے انہاں سارے تو توبہ کرنا میری توبہ قبول کر اپنی زبان چاکھے باویں وہ سریکی ہے باویں پنجابی ہے باویں اردو ہے باویں جیڑی زبان رکھتا ہے اپنی زبان کلمات چا بولے تے اعلان دی بھی نہیں ضرورت دل چا بولے رب قبول کر نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں ذرا ڈٹ کے آپ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا یار نام ابو ہریرہ سی اصل نام عبد الرحمن ہے مشہور تلقب ابو ہریرہ نبی دا وڈا صحابی زیادہ حدیث مبارکہ نو روایت کروالا نبی دا یار آپ فرماؤں نے میں عشاء دی نماز اللہ دے نبی دے پیچھے پڑی پڑھ کے تے میں واپس گھر والا آ رہا تھا رستے دے اندر ایک عورت ایک بی بی میں نو کہنے لگی ابو ہریرہ رک میں مسئلہ پوچھنا ہے میں رکیا وہاں ہاں بی بی پوچھ اے ابو ہریرہ میں گناہگار بڑی مجرم ہوں اللہ دی بارگاہ دے اندر میں توبہ دا ارادہ کرنی ہے مسئلہ ہے اے ابو ہریرہ دس میرا پروردگار میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں ابو ہریرہ فرمایا بی بی وہ بڑا رحیم ہے اگر تو توبہ کرے گی وہ پروردگار تیری توبہ قبول فرمائے گا ابو ہریرہ فرما دے میں گل کی تھی مسئلہ دسیا میں ٹریا ہوا دو قدم ذہن خیال آیا ہے پوچھا دے صحیح جرم کیے پاپ کیے گناہ کی ابو ہریرہ فرما دے بی بی رک گناہ کی کھیل گئی اے ابو ہریرہ گناہ بہت بڑا ہے غیر مرد نال جب بیٹھی والا ہے تو معاملہ بڑھ گیا سی وہ غیر مرد سی میں نال جا کے بیٹھی شیطان ورگ لائے حملہ کی تس گناہ ہو گیا حمل قرار پا گیا میں برادری دی بدنامی دی وجہ نال چھپا کے رکھے آوے وضع حمل دے قریب وقت آیا بال جمعے آوے ڈر دی وجہ نال بدنامی برادری دی وجہ نال میں گلا دبا کے مار چھڑیے ابو ہریرہ سنی فریاد تے کہنے لگے ابو ہریرہ بی بی نس جا بڑی مجرم ہے تیری وجہ نال اللہ دا عرش تو عذاب اترے اس گناہ دی وجہ نال مائی نال سڑ نہ جاوا تیری کوئی توبہ قبول نہیں فوراً نس جا وہ بی بی چیخ ماری درد نال روئی نس گئی ابو ہریرہ فرما دن میں گھر آیا ہوا چار بائی دے لیٹا خیال آیا ابو ہریرہ افسوس ایک توبہ کرن والی بندی نو نسائی اور بندی تے رب دا معاملہ سی تو وچ کیوں گل اڑا بیٹھا فرما دن میں نو بڑا افسوس ہویا نیند نہ آئی ہو سکتا کتنے ویڑ توبہ بی بی مر نہ جاوے اے عذاب میرے سر نہ پہ جاوے ابو ہریرہ فرما دن میں جناب رات مجاق دریا میں کروٹ بدلتا رہا سجے کھپے نیند نہیں سی آ رہی سویرے فجر دی اذان ہوئی میں رسول اللہ دے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ رات بی بی آئی سی آ مسئلہ تھی میں نسا دیتا ہے اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ افسوس بولو تو صحیح ابو ہریرہ افسوس کاش ایک توبہ کرن والی نو نسائے یا انہوں تلاش کر بشارت دے او بی بی اگر تو توبہ کرے گی وہ پروردگار تیری توبہ قبول فرماس ابو ہریرہ فرماندے میں مکہ دیا بازارچ تلاش کر رہے سبحان اللہ دوڑا پھرنا رات دن بی بی نہیں لب رہی میں پوری کوشش نہ لب رہا حتیٰ کہ میرا لبڑا اتنا تیز سی کہ مکہ دے بال چھوٹے چھوٹے آتے ہیں چاچا ابو ہریرہ دی حالت کی ہوئی بدی فرماندے نو نہیں لبی اخیر ایک رات وہ بی بی میرے پھر سامنے آئی میں انہوں روکیا میں کہا بی بی رک ٹھہر اللہ دے نبی محمد کریم تینوں بشارت دیتی اگر تو توبہ کرے سے وہ پروردگار تیری توبہ قبول فرمائے ابو ہریرہ فرماندے بس انہی گل کرنی سی کہ وہ بی بی دی خوشی دی انتہا نہ رہے
خوش ہو گئی تو کہنے لگی ابو ہریرہ میرے نبی محمد کریم میں نے بشارت دیتی ہے میں توبہ کرنی ہے تو گواہ بن جا اللہ میری توبہ قبول کرے اور اس خوشی دے اندر میں ایک کھجوراں دے باغ دی مالک ہوں کوئی باغ ہے میرا میں مالک ہوں ابو ہریرہ وہ سارے دا سارا باغ میں اللہ دی راہ صدقہ کروں سبحان اللہ مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ نے نا کہ جڑا توبہ دا دروازہ ہے یہ کدو بنایا ہے سبحان اللہ یہ دا ثواب ہوندہ ہے اس دا ثواب ہوندہ ہے مولا علی پاک فرما دیں اور کشف محجوب شریف امام غزالی پاک نے اپنی کتاب مبارک کی روایت لکھی کہ مولا پاک علی نے فرمایا اس دنیا دے بڑھن تو 4000 سال پہلا حالے نہ زمین ہے نہ آسمان نہ جمل کوئی روئے زمین تے نہ کوئی آسمان دا نام و نشان تک نہیں 4000 سال پہلا اللہ نے توبہ دا دروازہ بنایا جدوں دا بنایا مڑ بند نہیں فرمایا سبحان اللہ جنت دے 8 دروازے کھلدے بھی ہیں بند بھی ہو جاندے کھلدے بھی ہیں بند بھی ہوندے رمضان تے سارے کھلدے باقی دنوں دے اندر کوئی کھلدا کوئی بند 8 دروازے لیکن جدوں دا توبہ دا دروازہ اللہ بڑھایا ہے ایک لمحہ بھی بند نہیں کیتا کیوں ہو سکتا ہے میرا بندہ رات دے کسی لمحہ چ توبہ کرے دن دی کسی ساتھ ہی توبہ چ کرے دروازہ تے توبہ دا کھلا ہوگا نا مڑ افسوس ہے یار آپ پھر بھی توبہ نہ کریے تے امید رکھی بیٹھے ہوگی بے حالی 100 سال نو کراس پیسوں تے مڑ توبہ دی سچے سوں تے او رب نہ کراس پاون دے وے او نہ اپن اس 100 سال تے اپڑن دے وے تے بھائی یہ توبہ ہے واحد جس تے اللہ سونا ایڈا حالانکہ رب دا مجرم رب گناہ بھی معاف کر دے اور صحیح حدیث رسول اللہ دی بھائی توبہ کرنے والے بندے نو اللہ انعام بھی دیندا ہے انعام کیے بھائی ایک جڑی اس توبہ کیتی پہلا انعام ہے بھائی 70 سال دے جڑے او دے گناہ ہن انہاں نو اللہ تعالی ختم کر دے میٹ دیندا ہے پھر کی کردا ہے 70 سال دے جتنے او دے گناہ ہن انہاں دی تعداد دے مطابق اللہ ان دی نیکیاں لکھ دیندا ہے اور اتنے درجے بلند کر دیندا اتنے درجے بلند کر دیتا ہے یہ ہے توبہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان نے فرمایا نا اخرج فَإِنَّكَ رَجِيمٌ نکل جا جنت وچ توجہ ہے فرمایا نکل جا شیطان کہنے لگا کہ اے میرا رب وہ مند ہے صرف آدم نو نہیں مند توجہ ہے رب نو رب مند ہے کہ میں دنیا تے جا کے نا بندہ نو گمراہ کر ساتے آخری ساہ تک کوئی زندگی دا آخری مک جانی میں حملہ کر سا دا مار سا گمراہ کر سا بےمان کر کے مار سا تا اللہ دے نبی دی حدیث ہے جدو بندے دا موت دا وقت قریب ہوندا نا انتہائی سخت اور مشکل وقت ہوندا ہے اے شیطان ماں تے پیو دی شکل بنا کے آ کے بہ جاندا ہے کیونکہ بندے نو ماں پیو نال انس ہوندا ہے محبت ہوندی ہے کہ نہیں ایک وہ شکل بنا کے تے مردے وقت نال آ کے بہ جاندا ہے اپن نو تے نہیں نہ دسدا پر اس مرن والے نو دسدا ہے تے پیو دی شکل وچ آ کے آندا ہے میرے بیٹے میں کیڑا تیرے نال پیار کرنا تے ہن تو دنیا تو جا رہے ہیں میں تیرا باپ ہاں والد میں تینوں نصیحت کرنا یہودی مذہب سچائی یہودی مذہب قبول کر کے مر میں تیرا پیو تینوں آتا پیا ایو یہودی والا مذہب سچائی ماں دی شکل چاہ جا سے بیٹا میں تیرے نال کیڑی محبت کرنی ہے ہو سی لعنتی شیطان بہت بڑا وقت ہوتا ہے تے عیسائی مذہب قبول کر سچائی یعنی اس حد تک
یہ لعنتی دا ماردا اقرار جو کر رہا ہے کہ میں تو اے میرا پروردگار کر رہے ہیں، لیکن میں خالی نہیں آنا جہنم، میں کئیاں نو لے کے آسا آخری ساتھ تک میں حملہ کرسا، انہوں گمراہ کرسا، انہوں گمراہ کرسا۔ اللہ سونے فرمایا اے بدبخت، میں بھی اپنے بندے دی آخری ساتھ تک توبہ قبول کرسا، میں بھی آخری ساتھ تک توبہ قبول کرسا۔ تو میرا بھائی یہ جڑے لمحات نے، یہ گھڑیاں نے، یہ توبہ دیا نا، پر رب دے بندے ہیں نا یار، برادری دا کوئی ناراض ہو جاوے تے آپا کوئی بات دا کرب بھی ہے تے آپا نو احساس ہوندہ ہے منوں نو راضی کرن دی سوچنے ہیں، ماما نو لے گیا، چاچا نو لے گیا، پنڈ دے نمبردار نو لے گیا، چودھری نو لے گیا، وڈیرے نو لے گیا، ہے جناب پٹکا ساٹ دیتا پیرا تے نیویں تھان تے بہ گیا تے جناب بڑے ہیلے بہانے کیتے، برادری رسے تے انج کرنا ہے تے جے رب رسے سبحان اللہ، رب رسے تے مڑ بھی ترلا کر منا تے نہ بھی راضی ہوئے تے انہاں بغیر سر جانا ہے تے جے رب ناراض ہو گیا نا تے پھر نہیں سرنا، پھر نہیں سرنا۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ کی سنا دے اچھا اچھا کہ جدو بندہ توبہ کرتا ہے نا، توبہ جس جگہ تے بیٹھ گناہ کرتا ہے قیامت نو او زمین دا ٹکڑا جتنے دا اس نے کہ حد تک ہی تویا بھئی جتے بندہ باندھا نا تے او بان ہے جتنی جگہ وہ ملی بیٹھا ہے تھلے ہو دے او ساری جگہ اللہ دی بارگاہ میدان معاشرے او دے خلاف گواہی دے سی کہ میرے تے بہ کے اس نے فلاں پاک اے میرا پروردگار کیتا ہے، اور جتھے وہ زمین تے کیتا ہے اتنا ٹکڑا اتے سر دے جڑا آسمان کھلا سے جتنا زمین ہے گولائیے اتنا آسمان دا ٹکڑا گواہی دے سی میدان معاشرہ۔ حدیث ہے اللہ دے نبی دی، حدیث ہے اللہ دے نبی دی، وہ بھی گواہی دے سی خلاف، ہاتھ بھی گواہی دے سی، آنکھ بھی دے سی، پیر بھی دے سن، کان بھی دے سن، یعنی پورا انسان دا وجود میدان معاشر او دے خلاف گواہی پیش کرسی کدے جڑا مجرم گناہگار ہے تے توبہ نہیں کیتی، اگر توبہ کر کے مرے ہے گناہگار توبہ کر کے مرے ہن جدو قیامت نو پیش ہو سے میدان معاشر یہ جڑے گواہ ہیں نا یہ اوسن آسمان زمین وہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ توبہ کر کے مرا اللہ تعالیٰ بھلا دے سی نسیان لا دے سی، زمین گواہی دیونی بھول جا سی، آسمانی بھول جا سی، او دے آزائی بھول جا سن، یعنی اللہ تعالیٰ خود انہوں نے بھلوا سی نسیان لا دے سی تاکہ میرا توبہ کرنے والا بندہ آج مخلوق دے سامنے شرمندہ نہ ہوئے، اے بھول جا سن گواہی پیش نہ کر سن، جی میں اللہ ان دے رحمت کر کے پاک فرمایا انہوں توبہ دے ذریعے او بندہ میدان معاشرے چوئے پاک اٹھی سی۔ بھائی یہ توبہ ہے، توبہ ہے، صرف لفظ بھی آسان میں تے یہ دے کرن تے وقت بھی نہیں لگدا تے شرط بھی نہیں کوئی بندہ اعلان کرے تے بندہ جناب سپیکر چاکھے تے یا جناب مکے جاتے کرے مدینے جاتے کرے، بھائی گھر بیٹھا ٹکور کھمدا اٹھائی چکا پانی لائی مدے کئی موڑے تے جو گناہ یاد آ گیا ہے ہوئے 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 مطلب اٹھائی چکا یار اتھے نہیں رکھ سکتا بول تو صحیح جس رقبے دے جس نکر کنارے تے کھنا جس سڑک گلی بازار پاک ڈنڈی تے کھڑے رات نو دن نو بس اتھے آپ چاہ دل نے جائے میرا پروردگار میں فلاں گناہ کیتا ہے تو رحمان رحیم ہے، میں ڈر گیا میں شرمندہ تیری بارگاہ میں توبہ کرنا میری توبہ قبول فرما، بس انہیں دل چیا کھنڈا اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر چکتا ہے۔ میرا بھائی ماہ رمضان مبارک انتہائی برکت والا مہینہ ہے، عزت ادب والا مہینہ ہے، ماہ رمضان اپنے ادب کرنا لدی سفارش رب دی بارگاہ دے اندر جا کے پیش کرے گا کہ میرا پروردگار یہ تیرا فنا بندہ جدو میں دنیا دے اندر گیا تیرے حکم نالش میرے ادب آداب پورے کیتے، میرا روزہ بھی رکھا، تعظیم بھی کیتی، ادب بھی کیتا، آنکھ نو گناہ تو بچایا، زبان نو غیبت چغلی بہتان تو بچایا،
اپنے ہتھاں نو گناہ ظلم تو بچایا اپنے پیراں تو گناہ والے پاسے ٹور کے اس پیر نما پورے آداب نال اس روزہ رکھ کے میرا ادب تعظیم کیتی اج آیا ہے میں دا سفارش ہے یہ دے حق وچ میری سفارش قبول فرما میرا بھائی ماہ رمضان ہے عزت ادب والا مہینہ ہے تے اے نصیب والا نو ہو سکدا ہے اگلے سال نصیب والے ویکھے کئی نو رب نہیں کرنا نصیب ویکھنا شومی قسمت تے کوشش کرو اپنے ماحول کے اندر معاشرے کے اندر برادری کے اندر کہ ساڈے ہاتھ نال زبان نال گفتار نال کسے مسلمان نو تکلیف نہ ہو وگرنہ ساڈا جو اس وقت حال بڑا پیا میں تمہیں پہلے دسا کہ رب نے ساڈے اس وقت اللہ ماشاءاللہ جے کوئی دین دس رہا تھا وگرنہ پورا قرآن اٹھا کے کافر نال لڑن دا حکم ہے ساڈے مولوی آپ لڑتے کلن ایک بھائی آپ اگے وہابیاں بریلویاں نال لڑائی ہوندے ہن بریلوی نال لڑدا کھلائی اللہ دی قسم میں رسول دے نمبر تے چٹے ننگے سارے بریلوی ایک بھائی نو دھوتی کھلنی مرتد تے ہر کوئی آپ نال لڑدا کھلائی کافر دی لڑائی ختم ہو گئی نبی 82 جنگاں لڑیاں ہیں اصحاب لڑتے ہیں تے بڑے بڑے غزوات ہوئے تے اس وقت وہ لڑائی ختم ہو چکی ہے مسلمان نال لڑتا پیا ہے مولوی نال لڑتا پیا پیر نال وہ کٹے ڈھیر لے گیا تے میں رہ گیا پیر بکرے ڈھیر لے گیا تے میں رہ گیا مولویا کو مال ڈھیر لے گیا تے میں رہ گیا انہاں دی لڑائی ایتھے کھلی ہے امت جڑی پئی اعمال سنوارنا نہ تیرا رتبہ کم آونا نہ تیرا مال کم آونا نہ اولاد کم آونی ہے یہ دنیا ہے مال نال آخرت ہے اعمال نال یہ پیسہ ہو سی تے گڈی بھی ہو سی پیسہ ہو سی تے مکان بھی آلہ ہو سی پیسہ ہو سی تے سوٹ بوٹ بھی ہو سی یہ دنیا مال نال آخرت اعمال نال نماز روزہ سجدے کلام اللہ دی تلاوت حسن اخلاق یہ اعلیٰ چیز ہے اور یہ مسلمان دا وراثت ہے اللہ تعالیٰ سانو کے گواچیاں چیزاں سانو لوٹائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین دعا کریے